اسلامی بینکاری مفروضے اور غلط فہمیاں۔ پاکستان میں اسلامی بینکاری تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور اس کے مارکیٹ شیئرز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جو 2019 کے 14.9% سے بڑھ کر ستمبر 2023 میں 19.6% ہو گیا۔ اسلامی بینکاری روایتی بینکنگ کا بہترین متبادل ہے، جو شفافیت، عدل اور سماجی انصاف کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے۔ شرعیت کے اصولوں کے مطابق اسلامی بینکاری میں سود اور غرار کی معاونت ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ مالی لین دین ٹھوس اثاثوں اور باہمی فائدے پر مبنی ہو۔ یہ اخلاقی بنیاد ایک متوازن رسک اینڈ ریوارڈ سسٹم کو فروغ دیتی ہے، جس میں بینکوں اور صارفین دونوں کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، جو اقتصادی عدم استحکام سے اس دور میں اس مزید پرکشش بناتے ہیں۔ 2022 اسلامی مالیاتی اداروں میں مشتمل پاکستان کے مالیاتی شعبوں میں اب 6 مکمل اسلامی بینک، میزان بینک، فیصل بینک، دبئی اسلامک بینک، بینک البرکہ، بینک اسلامی اور MCB اسلامک بینک ہیں، جبکہ روایتی بینکوں میں کنونشنل بینکوں کے 16 اسلامی بینکاری ڈویژن 131 اضلاع میں کام کر رہے ہیں۔ یہ دوران 107 نئے اسلامی بینکاری شاخوں کا اضافہ ہوا، جس کے بعد ان کی مجموعی تعداد 4534 اور روایتی بینکوں کے اسلامی بینکاری کاؤنٹرز کی تعداد 1834 پر پہنچ گئی ہے۔ یہ صنعت اگرچہ صدیوں پرانی روایت ہے، لیکن دور جدید کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس میں جدید مالیاتی مصنوعات کو شامل کیا گیا ہے۔ اسلامی بانڈ سے لے کر نفع و نقصان میں شراکت داری تک اسلامی بینکاری مختلف آپریشنز کرتی ہے، جو ریٹیل اور کارپوریٹ دونوں قسم کے صارفین کے ضروریات کو پورا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اس نے مستحکم ترقی اور عالمی پہچان بنائی ہے۔ مفروضوں اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے چند وضاحتیں۔ غلط فہمی نمبر 1، اسلامی بینکاری صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ اسلامی بینکاری صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی بینکاری شرعی اصولوں پر مبنی ہے، جس میں اخلاقی طریقوں اور انصاف پر زور دیا گیا ہے۔ یہ اصول عالمگیر ہیں اور اس شخص کے لیے پرکشش ہیں جو شفافیت اور اخلاقی مالیاتی نظام کا متلاشی ہے۔ اسلامی بینک تمام عقائد اور پس منظر کے حامل صارفین کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ایسی مصنوعات پیش کرتے ہیں جو شرعی اصولوں کے مطابق ہوں اور ان لوگوں کے لیے مفید ہوں جو اخلاقی مالیاتی حل کو پسند کرتے ہیں۔ غلط فہمی نمبر 2، اسلامی بینکاری منافع بخش نہیں۔ اپریل تا جون 2023 کی سماحی کے دوران اسلامی بینکوں کے اثاثوں میں 586 ارب روپے کا اضافہ ہوا اور جون کے اختتام تک اثاثے 8 ٹریلین روپے کی سطح پر پہنچ گئے۔ اسلامی بینکنگ کا ڈپازٹ 5870 ارب ریکارڈ کیا گیا، جس سے مجموعی بینکاری صنعت میں مارکیٹ شیئر 21.9% ہو گیا۔ اس عرصے کے دوران اسلامی بینکاروں اداروں کی مجموعی سرمایہ کاری اور فائنینسنگ میں بلا ترتیب 355 ارب روپے، 99 ارب روپے اضافہ ہوا۔ مجموعی طور پر بینکنگ سیکٹر میں اسلامی بینکاری کا مارکیٹ شیئر 16.1% اور فائنینسنگ 27.6% ریکارڈ کیا گیا۔ اگلی غلط فہمی، اسلامی بینک مسابقتی مالیاتی مصنوعات فراہم نہیں کرتی۔ اسلامی بینک مالیاتی مصنوعات اور خدمات کی ایک وسیع رینج پیش کرتے ہیں، بامشمول بچت اکاؤنٹس، ہوم فائنینسنگ، کاروباری قرضے اور سرمایہ کاری فنڈز۔ یہ مصنوعات مارکیٹ میں مسابقتی رہتے ہوئے شرعی اصولوں کے مطابق تشکیل دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مراحبہ معاہدہ ہوم فائنینسنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں بینک جائیداد خریدتا ہے اور اسے منافع پر صارف کو فروخت کر دیتا ہے۔ اس طرح صارف کو سود کے بغیر گھر کی مالیت مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر فیصل بینک مختلف صارفین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے شرعیت کے مطابق سولوشنز بنا کر مسابقتی اور جامع مالیاتی مصنوعات پیش کرتا ہے، جس میں انفرادی اور کارپوریٹ بینکاری خدمات شامل ہیں۔ اس مصنوعات نے FBL کو پاکستان کا دوسرا بڑا اسلامک بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے، جبکہ میزان بینک سب سے بڑا اسلامی بینک ہے۔ مختلف کنونشنل بینک اپنی نمایاں شاخوں کو اسلامی بینکاری ونڈرز میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اسلامی بینکوں نے بھی آسان اور جدید خدمات کی فراہمی کے لیے ڈیجیٹل بینک کو اپنایا ہے۔ پاکستان کی بینکاری صنعت نے نہ صرف قومی معیشت میں اپنی پوزیشن مستحکم بنائی ہے، بلکہ اسلامی بینکنگ سے
دنیا میں مثال قائم کی ہے۔ جامع ریگولیٹری فریم ورک کے نفاذ، مالیاتی مصنوعات میں جدت کا فروغ اور شریعت کے مطابق بینکاری طریقوں پر عمل کر کے پاکستان نے ایک مضبوط مالیاتی نظام قائم کیا ہے۔ ملک میں اسلامی بینکاری کی ترقی، اخلاقی اصولوں پر مبنی مالیات کے لیے صارفین کی بڑھتی ہوئی طلب، حکومت کی مدد اور بینکاری شعبے کے اہم شراکت داروں کی اسٹریٹجک کوششوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پاکستان کا ماڈل دیگر مارکیٹوں کو قیمتی معلومات فراہم کرتا ہے جو اسلامی بینکاری کو ترقی دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح روایات اور جدید مالیاتی طریقوں کا متوازن امتزاج مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹوں کو کامیابی سے خدمات فراہم کر سکتا ہے۔